وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، سألت ختیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان والدینی، اپنے وفات پا یعنی کہ والدینی دو بچوں کے بارے میں، ماتا لہا جو فوت ہو چکے تھے ان کے، فی الجاہلیتی جاہلیت میں، کس کے بچے پیدا ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما فی النار، وہ دونوں کہاں ہیں، آگ میں ہیں، وہ دونوں کہاں ہیں، آگ میں ہیں۔ قال، کہا کہ فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ کراہت کے، ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، قال، فرمایا، لو رأی تھی، اگر تو دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر، مکانہما، اگر تو ان دونوں کی جگہ دیکھ لے تو آپ ان سے بغض رکھیں، یعنی کہ لا اب غزتیہما، اگر تو ان دونوں کو دیکھ لے، ان کے مقام کو، تو بھی ان سے بغض رکھے۔ قالت، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، فوالدی، میرے جو بچے من کا آپ سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختیجہ سے کون سے بچے تھے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح جو باقی اولاد تھی سیدہ ختیجہ کی، ان کے بارے میں کیا کہا، فی الجنہ، وہ تو صحابیہ تھے نا سارے، جنت میں جائیں گے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان المومنین، بے شک مومن، و اولادہم، اور ان کی اولاد، فی الجنتی، وہ کہا ہے، اور وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ، بے شک مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام نے یہ تلاوت کی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ تو ترجمہ سمجھ آ گیا ہے؟ سیدہ ختیجہ نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جو بچے فوت ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کہاں ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد میں یعنی کہ اولاد ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس حدیث کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا حکم کیسا ہے۔ تو اس کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن احمد راوی اس کو روایت کیا ہے اور وہ راوی ضعیف ہے، اور دوسرے نمبر پہ محمد بن عثمان مجہول راوی ہے، اور ان کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی، اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، وہ سارے کے سارے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اولاد شرک میں جو نابالغ بچوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جو بچے بالغ ہیں، چھوٹے بچے، ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی چاہیں گے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے، جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کا، کہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی بننی تھی سیدہ ختیجہ، پہلے کسی اور کی تھی، اور پہلی اولاد نے جہنم میں جانا ہے، اور دوسری اولاد جو ہے وہ صحابیہ اور صحابہ کرام بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے اولاد کلمہ پڑھنے والے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا مومن اور ان کی اولادیں وہ جنت میں، اور کافر جو ان کی اولادیں وہ جہنم میں، یعنی کہ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس کی کچھ لغت حل کرتے ہیں۔ رعا کون سا صیغہ ہے؟
ہاں فلما رأل کراہتا، کراہتا کی حالت نسبی کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے رآ کا، رآ میں ہوا ضمیر فاعل، الکراہتا مفعول۔ اچھا اب ان المؤمنین، مومنین کی حالت کون سی ہے؟ مومنین کی حالت کون سی ہے؟ ہاں مؤمنین کی نسبی حالت، واولادہم کی بھی نسبی ہے، کیونکہ انا کے اسم ہونے کی وجہ سے یہ مومنین معطوف علیہ، وہ حرف عاطفہ، اولاد معطوف، معطوف علیہ مل کر یہ انا کا اسم بنے گا۔ آگے ہے فی المشرکین و اولادہم، لو جی اولادہم کے اوپر پھر زبر آ گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل عبارت یہ ہے ان المؤمنین و اولادہم و ان المشرکین و اولادہم فی النار، ٹھیک ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اگلی روایت پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما خلق اللہ آدم، جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ومسح ظہرہ، تو ہاتھ پھیرا ان کی پیٹھ پر، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی پیٹھ پر کیا پھیر دیا؟ ہاتھ پھیرا۔ اچھا فسکت عن ظہرہ، اور نکل آئی ان کی پیٹھ سے کل نسمۃ، ہر جان، ہوا خالقہا، جس کو وہ پیدا کرنے والا تھا، من ذریتہ، اولاد میں، الی یوم القیامت، قیامت تک جس نے پیدا ہونا تھا اس کو اللہ نے ان کی پیٹھ سے نکالا۔ وجعل بین عینی کل انسان منہم وبیزا، اور پھر بنا دیا ہر بندے کی آنکھوں، ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ان میں سے، وبیزن، ایک سفید، من نور نور، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ان کی، یعنی کہ ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا اللہ۔ ثم عرضہم علی آدم، پھر کیا کیا؟ ان کو پیش کر دیا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ فقال، فرمایا، ای ربی، اے میرے رب، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال، فرمایا، ذریتک، یہ تیری اولاد ہے، ذریتک، یہ تیری اولاد ہے۔ فرآ، تو انہوں نے دیکھا، رجلا منہم، ایک آدمی تھا ان میں سے، فآ، جب ان کو وہ اچھا لگا، بہت اچھا لگا ان کو، اچھا، وبیض ما بین عینیہ، تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، اچھا جو ان کو آدمی اچھا لگا، فقال، انہوں نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو قال، فرمایا، داود، داود ہے۔ فقال، فرمایا، ربی کم جعلت عمرہ، کتنی تو نے اس کو عمر دی ہے؟ قال، فرمایا، 60 سنہ، 60 سال دیے ہیں۔ کتنی عمر دی ہے؟ 60 سال عمر۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، زدہ من عمری، اس کی عمر کو میری عمر سے نکال کے 40 سنہ، 40 سال اور بڑھا دے، کتنی بن جائے گی؟ 100 سال پوری کر دی۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما انقضى عمر، جب پوری ہوگی عمر آدم کی، الا 40، جو 40 سال رہ گئے، 40 سال رہ گئے، حضرت آدم نے تو پہلے جانا تھا نا دنیا سے، ہیں؟ جا ملک الموت، فرشتہ آ گیا، آئیو جی، تاڑی ٹائم آ گیا جی۔ فقال، آدم نے کہا، اولم یبقى من عمری، اور کیا میری عمر باقی نہیں ہے؟ 40 سنہ، کنی؟ 40 سال۔ قال، اس فرشتے نے کہا، اولم تؤتیھا ابنک داؤد، اور تو نے اپنی عمر، آپ نے اپنی عمر داؤد علیہ السلام کو نہیں دی ولید؟ فجحد آدم، لو جی حضرت آدم نے انکار کر دیا۔ فجحدت ذریتہ،
اور انکار کر دیا ان کی اولاد نے بھی، ونسیا آدم، آدم بھول گئے، فاکل من الشجرۃ، اور انہوں نے کھایا، فاکلا، پس انہوں نے کھایا، من الشجرۃ، درخت سے، انہوں نے درخت سے کھایا، فنسیت ذریتہ، ان کی اولاد بھی بھول گئی، وخطا آدم، آدم نے غلطی کی، وخطا ذریتہ، ان کی اولاد نے بھی غلطی کی۔ اب اس حدیث کا حکم حسن ہے، بھائی بات سنو، اس حدیث کا حکم حسن ہے، اور ترمذی کی حدیث میں 3076 ہے، اور امام حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582 میں اس کو صحیح کہا ہے، اس کو۔ اور بھائی ادھر توجہ کرو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، بھائی پیٹھ سے مخلوق نکالی، ان کا یہ پیشانیاں چمک رہی تھی، کہا یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی یہ اولاد ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے، ایک آدمی ان میں سے بڑا اچھا لگا تو کہا یہ داؤد ہے۔ داؤد علیہ السلام کی عمر پوچھی گئی تو کتنی نکلی؟ 60 سال، 40 مجھے دے دو، 40 میری ان کو دے دو۔ تو جب ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ہو گئی، تو اب بات یہ ہے کہ یہ غلطیاں حضرت آدم علیہ السلام بھی، یہ زندگی ہر ایک آدمی کو پیاری ہوتی ہے، ایک نیک نیتی کے ساتھ دیکھا جائے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ دیر ایک نیک آدمی رہتا ہے اتنی زیادہ نیکیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں، جتنے زیادہ رمضان آئیں گے اتنی زیادہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے انبیاء نے جو عمر کے بارے میں بات کی ہے وہ اس لحاظ سے۔ اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے، جس کی عمر کم ہے، جتنی عمر کم ہوگی اتنی غلطیاں کم ہوں گی۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات بھی اب لکھ دی گئی تھی کہ اتنی عمر ہوگی، اتنی کی اتنی رہی، پھر جو عمر انہوں نے دی تھی وہ انہوں نے اپنے کھاتے میں پھر ڈال دی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اولاد سے بھی غلطی ہوئی، اس لیے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو اپنی غلطی سدھارنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگلی بات، فرشتوں، یہاں اس حدیث سے نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی بہت عزت افزائی کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے جب نبیوں کے پاس آتے ہیں تو نبیوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی روح کو، نبیوں سے اجازت مانگتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ اجازت نہ لے تو پھر بھلا کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں فرشتہ آیا اور کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، بتایا نا کہ میں فرشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، مکہ مار کے فرشتے کی آنکھ نکال دی، وہ آنکھ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوا کہ تیرا نبی بڑے غصے میں ہے، اس نے تو میری آنکھ نکال دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بالکل نہیں ڈرے، موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے۔ اب اس پہ بھی بعض لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کیا حضرت کو دنیا، یعنی کہ دنیا زیادہ پسند تھی؟ نہیں، پہلی بات یہ تھی کہ وہ جو آئے تھے نا اسرائیل علیہ السلام، بغیر اجازت کے انسانی شکل میں آئے۔ توجہ کرو ادھر، بغیر اجازت کے کوئی اس حدیث میں اعتراض کر سکتا، کیا بعض لوگوں نے کہ یہ نبی کو دنیا پسند ہے۔ اور بھائی اگر انہوں نے، پھر اللہ نے بھیجا تھا حضرت اسرائیل کو، تو انہوں نے کیوں مارا حضرت اسرائیل کو؟ اسرائیل کی آنکھیں نکال دی۔ مسئلہ یہ تھا، ادھر دیکھو تطبیق کیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے تھے عبیر کی صورت میں، یعنی کہ انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور جب انسانی شکل میں کوئی بندہ بغیر اجازت کے گھر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ تھی بھی بغیر اجازت کے آئے، بغیر بتایا بھی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، اور کہنے لگے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مارنا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ نکل گئی، وہ تو نورانی تھے، ان کی آنکھ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو اتنے مضبوط ہے۔ ایک فرشتہ
اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے اللہ کے حکم سے تو ساری کی ساری زمین کو اٹھا سکتا ہے، وہ ساری زمین کو اٹھا سکتا ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اٹھا کے ایسے تباہ کر سکتا ہے۔ تو جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو اس کے ساتھ احوال بھی انسانی شکل والے ہی ہوں گے۔ جب کسی انسان کو یہاں مکہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھ باہر نہیں آئے گی، تو لہذا ان کی اس لیے آنکھ، جب وہ دوبارہ، یہ سب دلیلیں ہیں صحیح ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا تو یہ تو فرشتہ ہے، پھر کہا بھائی اپنی روح قبض کر لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی رفعت، بڑی بلندی، بڑی شان و شوکت رکھی ہے۔ نبیوں کا ایک اپنا ہی مقام ہے، نبیوں کی ایک اپنی شان ہے، نبیوں کی ایک اپنی عزت ہے کہ اسرائیل بھی ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ کوئی بھی ان سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے اور احادیث میں ملتی ہیں کہ پہلے جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا کہ کیونکہ جبریل آتے جاتے رہتے تھے کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ گھر میں آ جائیں۔ ہمیں پوچھ کے آتا ہے اسرائیل پوچھ کے نہیں آتا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، کیونکہ جب پوچھ کے آئے تو شاید کوئی بھی نہ مانے۔ پوچھ کے آئے تو کوئی مانے گا؟ کسی نے بھی نہیں ماننا، کوئی بھی نہیں مانے گا۔